شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ اماں آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے۔ ہائے اماں، کیوں گھر آتے ہی دل جلا دیتی ہو؟ آج تم لیٹ کیوں آئی ہو نوری؟ اماں وہ میرے دوست ہے نا صبا، آج اس کا بھائی امریکہ سے آ رہا ہے تو صبح مجھے اپنے ساتھ لے گی مارکیٹ میں۔ نوری تجھے 1000 بار بولا ہے تیرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے، مارکیٹ مت جایا کر۔ بس اماں، بابا نے ہمیں پابندیوں کے سوائے دیا ہی کیا ہے؟ باجی کی شادی کی عمر نکل گئی، لگتا ہے میرا بھی یہی حال ہوگا۔ نوری اپنی زبان بند رکھ، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس اماں، میں کسی غریب سے شادی نہیں کروں گی۔ نوری تیری زبان بہت چلنے لگی ہے، صحیح کہتے تھے صاحب کہ اسے کالج نہ بھیجو، خراب ہو جائے گی۔ خیر اماں، تو ناراض نہ ہو، مجھے کھانا دے ایک بار۔ پھر میں نے اماں کو باتیں میں لگا کر غصے کا بلا دیا۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ دونوں بھائی شادی کر کے الگ گھروں میں جا چکے تھے اور میرے ابا ایک جاگیردار کے منشی تھے اور میرے ابا کی تنخواہ میں بمشکل ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اماں مجھے نیا سوٹ دلوا دو۔ پیاری اماں، میں سب سے چھوٹی تھی تو اماں میرے لاڈ اٹھاتی تھی، تو میری بڑی بہن کنواری تھی تو اس سے چھوٹی کا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے ہو چکا۔ کیوں کیا ضرورت پڑ گئی سوٹ کی؟ وہ صبا کا بھائی آ رہا ہے تو ان کے گھر فنکشن ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تیرا ابا ناراض ہوگا۔ دیکھو اماں، جانا تو ہے میں نے ہر حال میں، اگر تو ابا کو نہیں بتائے گی تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو رات کو 1 بجے گھر آتا ہے، اتنی بڑی دعوت ہے۔ اچھا کل چلنا میرے ساتھ۔ بازار اماں راضی ہو گئی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں کالج نہیں گئی، اماں کے ساتھ بازار گئی۔ پریل سلک کا سمپل سوٹ لیا اور ساتھ گولڈن دوپٹہ جس پر خوبصورت لیس لگی تھی۔ باجی نے سلائی کیا اور میں 20 مرتبہ پہن کر چیک کر چکی تھی۔ اتنی غربت میں بھی اتنی حسین تھی، دیکھنے والوں کی ایک بار نگاہ رک جاتی۔ خیر میں صبح کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ پرپل سوٹ میں میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جب میں صبح کے گھر پہنچی تو ہر شخص کی نگاہ مجھ پر تھی۔ میں سمجھی میں عجیب لگ رہی ہوں۔ وہ تو صبح میرے پاس آئی اور بولی، یہ ڈریس کہاں سے لیا اور آج تو قیامت لگ رہی ہو؟ میں شکریہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ صبح نے کہا، اٹھو اور سارے انتظامات دیکھو، بھائی آنے والے ہیں۔ کیوں آئی نہیں ابھی؟ نہیں، آ چکی ہیں، اندر ہیں۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو حال میں اندھیرا تھا، میں کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اچانک سے اور لائٹ آ گئی۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان تھا جو میری طرف دیکھی جا رہا تھا۔ میں بولی، کون ہو تم؟ او ایم سوری، میں شرجیل، ابھی امریکہ سے آیا ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں صبا کے بھائی؟ اچھا تو آپ نوری ہیں؟ جی، پر آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ صبا بھی آ گئی۔ یار نوری، یہاں کھڑی ہو۔ اچھا تو شرجیل بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ نوری، یہ میرا بھائی ہے۔ جی، تعارف ہو چکا۔ آج صبا بھی بلیک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہاں جتنی دیر رہی شرجیل کی آنکھوں کا حصار میرے گرد رہا۔ میری دل میں بہت خوشی تھی کیونکہ میری ساری توجہ شرجیل کی طرف ہی رہی۔ وہاں بہت سی نگاہوں نے بھی مجھے بہت بغور دیکھا۔ اگلے دن میرے بابا کو جاگیردار ملنے آیا اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ ابا بہت اداس تھے اور اماں سے بولے شادی کی تیاریاں کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کی۔ اس ہفتے میں شرجیل مجھ سے اظہار محبت بھی کر چکی۔ میں تو اپنی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نوری، یہ لے پکڑ، تیرے لیے شرجیل بھائی نے یہ گفٹ بھیجے ہیں۔ کالج آتے ہی صبا نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر پکڑا دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ صبا بہت اچھی دوست تھی، وہ مجھے سچے دل سے اپنی بھابھی بنانے کو تیار تھی۔ صبا کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر میں ہو چکا تھا اور لڑکا بہت اچھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اور صبا آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ میں مڈل کلاس سے بھی نیچے، شاید غریب گھر کی لڑکی، سب کچھ بھول کر آگے بڑھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے اماں سے ٹاکرا ہوا۔ وہ باہر چولہے میں بیٹھی ہوتی۔ نوری، کیا پکڑ رکھا ہے ہاتھ میں؟ اماں، وہ صبا نے مجھے گفٹ دیے ہیں۔ ہاں صبا تو جیسے بس تیرے لیے ہی شاپنگ کرتی ہے، تیرے باپ کو جس دن پتہ چلا نا وہ مار ڈالے گا۔ میں نے زور سے کہہ کر لگایا، کون بتائے گا ابا کو؟ نوری، اب تیرے ابا کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے چونچلے اٹھائے۔ وہ سامان مجھے شرجیل نے دیا تھا، وہ میں نے کھولا تو اس میں ایک خط نکلا جس پر شرجیل نے ایک ہوٹل کا ایڈریس دیا تھا کہ کل تم کالج نہیں جانا، یہاں مجھ سے ملنے آنا ہے۔ میرے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے۔
شرجیل کی یہ بات سن کر اگلے دن بہت ڈری میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی، کیونکہ میں کسی بھی صورت میں شرجیل کو گوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو کوئی امیر لڑکا ملا تھا۔ جب میں ہوٹل کے پاس پہنچی تو شرجیل مجھے ساتھ لے کر ہوٹل کے اندر ایک روم میں لے گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، میری سانسوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کاش میں نہ آتی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک شرجیل نے ایک زوردار کھینکا لگایا اور بے ساختاب میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کا ٹیک لگائے میری اس حالت میں بغور جیسا لے رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا نوری، اس قدر کیوں گھبرا رہی ہو؟ پورا روم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں ڈر کر بولی۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ میں اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بھاگ جاؤں۔ نوری، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اوپر کیا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے، میں چپ رہی۔ دیکھو نوری، وہ یہ بولتے ہوئے بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تھوڑی دور ہٹنے لگی تو شرجیل نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نہیں شرجیل، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسے آپ سمجھ رہے ہو۔ شرجیل زور سے چیخا، تم کیسی لڑکی ہو اور میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوں؟ میں غریب ضرور ہوں، دولت کی خواہش رکھنا کوئی جرم نہیں، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ کاش نوری تم مجھے بھی جانتی ہوتی۔ میں اور تم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں ایک ساتھ ہیں۔ اگر میں حوث کا پجاری ہوتا تو اب تک تمہیں نوچ چکا ہوتا۔ پاگل، میں تو عشق کر بیٹھا ہوں تم سے، وہ بھی پہلی نظر میں۔ میں یہ سادگی، یہ حیا مجھے باہر کی دنیا میں نظر نہیں آئی۔ مجھے تو ایک ایسی لڑکی کی خواہش تھی جس کے سر پر دوپٹہ ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو اور سادگی میں بھی قیامت لگتی ہو۔ شرجیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرجیل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مجھے ہوٹل میں ملنے کیوں بلایا؟ تاکہ باہر تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ محفوظ جگہ سمجھ کر بلایا تھا۔ سوری شرجیل، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی آپ باہر کی دنیا سے آئے ہیں تو آزاد سوچ کے مالک ہوں گے۔ نہیں نوری، جیسے سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ویسے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شرجیل ایک سمارٹ خوبصورت نوجوان تھا، ایسا مرد کہ ہر لڑکی خواب دیکھے۔ وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک پھول جیب سے نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے مسکرا کر رکھ لیا۔ وہ میرے اور قریب ہوا تو میں شرما کر پیچھے ہو گئی۔ شرجیل چلے؟ نہیں نوری، تمہارے کالج کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے، میں کالج سے صبح کو لوں گا، ہم دونوں تمہیں گھر ڈراپ کریں گے۔ اب بتاؤ نوری، میں کب رشتہ لے کر آؤں اور اپنی پگلی کو لے جاؤں؟ شرجیل، کیا یہ سچ ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں نوری، یہ سچ ہے۔ نوری مسکرائی۔ اچھا، میں پہلے اماں سے بات کر لوں، پھر بس نوری یاد رکھنا تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ پاگل دیوانہ مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کریں۔ خیر، پل بھر میں گھنٹوں گزر گئے۔ کالج سے چھٹی کا ٹائم ہوا تو ہم نکل پڑے۔ ہر شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک کالج کی یونیفارم میں لڑکی گھنٹوں بعد ایک روم سے نکلی۔ ہر شخص کی نگاہ مجھے سوالیاں لگ رہی تھی۔ عام کپڑوں میں اگر ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا، اب تو صاف پتہ چل رہا تھا۔ شرجیل، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کسی کی پرواہ مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو جھٹ سے صبا گاڑی کے پیچھے آ کر بیٹھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ میری ہونے والی بھابھی، آج تو اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ میں سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ شرجیل وہاں سے بھی آئس کریم کھلانے لے گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں تھی اور آج تو بابا بھی گھر پر تھے۔ ان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اماں بول رہی تھی کہ پہلا حق ہماری بڑی بیٹی کا ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ میں اور بھی سننا چاہتی تھی، مجھے اور سمجھ نہیں آیا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ابا بول رہے تھے۔ اماں روتی ہوئی باہر آئی تو سامنے میں تھی۔ پوری کہاں مر گئی تھی تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ اماں نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور اماں، وہ صبح کان پک گئے ہیں میرے، آج تیرا ابا جلدی گھر آ گیا، جا اپنے کمرے میں، تیرے ابا نے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کی مار کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ باجی وہیں بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی تو مجھے دیکھتی ہوئی بولی، نوری کہاں تھی اب تک؟ آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ باجی آپ بھی تفتیش کریں گی؟ میں رونا سا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ باجی میرے لیے پانی لے کر آئی۔ میں بھی پانی پی رہی تھی کہ اماں ابا میرے پاس آئی۔ اب آتے ہی بولے، آج رات کو تمہارا نکاح ہے، جو بھی تیاری کرنی ہے کر لو، 10 بجے رخصتی ہے تمہاری۔
میں حیرت سے اوپر دیکھنے لگی. مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں یہ ابا کیا بول رہے ہیں جو تم نے سنا ہے. نہیں، میں شادی نہیں کر سکتی. مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، پہلے ان کی شادی کریں. ابا زور سے بولے میرا منہ مت کھلواؤ. تم کالج کے نام پر جو کرتی پھرتی ہو میں سب جانتا ہوں. اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لے. میں مر تو سکتی ہوں پر شادی نہیں کر سکتی. میری ہچکی بند ہو گئی اور میں سسکیوں میں رونے لگی. اماں بھی میرے ساتھ رو رہی تھی. نوری کے ابا ابھی بھی وقت ہے، بڑی بیٹی کو بیاہ دو، نوری ابھی بہت چھوٹی ہے. نوری کی اماں خبردار، میں فیصلہ کر چکا ہوں، شادی اسی کی ہوگی، ورنہ کسی دن یہ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی. میں اپنی عزت پر قائم تھی. باہر 1 گھنٹے سے گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی. لگتا تھا اب بھی سانسیں رکنے کو ہیں. باجی نے میرے سر پر چادر دی اور خود بھی ساتھ چل دی. اتنی لمبی گاڑی سے ایک خاتون نکلی اور بولی مالکن آئے بیٹھے. اس گاڑی کا دروازہ کھولا. میں اور باجی بیٹھ گئے. میں ابھی تک اپنے کالج کے یونیفارم میں تھی. 2 پل کی تھی محبت، پر مجھے کیوں نہ راس آئی. میں گاڑی میں رو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی. ان ہاتھوں میں ابھی بھی شرجیل کی خوشبو تھی. ان پھولوں کی مہک ابھی بھی مجھ پہ باقی تھی. آج یہ ابتدا ہوئی اور آج یہ انتہا. میرے رب، اگر ہمارا ملنا نصیب میں نہیں تھا تو نہ ملواتے. وہ وعدہ جو میں نے آج شرجیل سے کر کے آئی تھی سارے ایک پل میں توڑ دیے. سارے راستے میں گاڑی میں انہی سوچوں میں گم. آنسو تھے کہ برسات میری ساری گود بھیگ چکی تھی. کیسے ہو پاؤں گی میں کسی اور کی؟ جب شرجیل سنے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ اور اتنی سی دیر میں ہم پارلر پہنچ گئے جہاں فوراً میری تیاری شروع کروا دی گئی. میڈم پلیز رونا بند کرے، میک اپ خراب ہو جائے گا. نوری بس کر میری بہن، کتنا روئے گی؟ باجی میں نہیں جینا چاہتی. نوری تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے. زیورات میں لاد دیا مجھے باجی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میری شادی کس سے ہو رہی ہے. تمہاری قسمت بہت اچھی ہے نوری، تمہیں دولت بہت پسند ہے نا. جگیرداروں کے گھر جا رہی ہو بیاہ کر. پارلر والی نے کہا آپ بہت خوبصورت اور کم عمر ہو. کتنے سال کی ہو؟ باجی نے کہا 19 سال کی. اچھا آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں بڑی بہن ہوں. اچھا اب مکمل تیاری ہو چکی ہے، گاڑی میں لے جائیں اسے. باجی اور ملازمہ نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا. اتنا بھاری لہنگا تھا، اوپر سے میں اتنی نفیس سے ابھی بھی رو رہی تھی. خیر میں کبھی جگیرداروں کے گھر نہیں گئے تھی تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. گھر پہنچی تو فوراً مولانا صاحب آ گئے نکاح پڑھنے کے لیے. اور بعد میں رخصتی کے وقت ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. اماں بہت روئی. اماں جب بھی مجھے گلے ملی تو بولی بیٹی آج تم وہ نہ کرتی جو کر کے آئی ہے تو آج تیری بہن کی رخصتی ہو رہی تھی. میں ایک جنازے کی طرح تھی. ہم بیٹیوں کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. کیسے سمجھاؤں میں ان سب کو کہ کتنی پاکیزہ محبت ہے میری شرجیل کی. کچھ ہی دیر بعد میں ایک محل میں پہنچ گئی. اسلام مالک، ایک ملازم نے دروازہ کھولا. مجھے نہیں پتا میرا شوہر کیسا ہے، کون ہے. میں نے پورے راستے اس کی طرف دیکھا نہیں. میں کسی کو نہیں جانتی تھی. اندھیری رات تھی. مجھے کمرے میں لے گئے. دورتے اتنا خوبصورت کمرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. تازہ پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی. دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے سر جھکا رکھا تھا اور پھر کمرے کی کنڈی بند کرنے کی آواز آئی. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے. کمرے کی کنڈی بند ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ جو میرے طرف بڑھ رہی تھی، ہر قدم پر میری سانسیں تیز ہو رہی تھی. میری دھڑکن کی آواز میری کانوں میں سنائی دے رہی تھی. قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا پر میں نے کوئی جواب نہ دیا. آواز بہت بھاری تھی. کیسی ہو نورین؟ میں خاموش رہی. میرے پاس بیٹھ گیا. میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. میں نے تھوڑا اوپر کو دیکھا تو میرے خواص ہی کھو گئے. وہ شخص کم سے کم 55 سال کا ہوگا. میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے. اس نے پھر ہاتھ پکڑ لیے. ڈرو مت میری جان، میں جگیردار ہوں. اب تو میں اس جگیردار کی ملکہ. مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا. شرجیل کو میری بے وفائی کا تو دکھ ہوگا. اسے یہ کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے باپ نے میری زندگی کا یہ کیسا فیصلہ کیا؟ میں سسک کر رہ گئی تھی. یہ بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنے لگا. اس کے بعد میرا دوپٹہ اتار کر میرے گلے سے ہار سیٹ اتارنے لگا. میں سامنے ایک زندہ لاش کی طرح سامنے بیٹھی رہی. اس نے کہا یہ سب پھر کل پہن لینا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم کپڑے بھی چینج کر لو. میں ڈرتے ڈرتے کپڑے تبدیل کر کے آئی. کچھ دیر بعد وہ سو گیا اور میں پوری رات روتی رہی. اپنی قسمت کو کوستی رہی. کاش میں شرجیل سے ملنے نہ جاتی.
تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جاگ گیا۔ سنو تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں خاموش رہی۔ وہ جاگ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا، میں جواب نہیں دے رہی تھی۔ صبح کی اذان پر وہ اٹھا اور نماز کے لیے کمرے سے چلا گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بڑی عمر کی عورت کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ کر نہا لو۔ میں نہا کر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جگیردار رب نواز کی پہلی بیوی ہوں۔ اچھا، میں نے اس سے غور سے دیکھا، آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ مسکرائی کہ اس نے دوسری شادی نہیں، چوتھی شادی کی ہے۔ تو باقی دو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ میں جگیردار کی خاندانی بیوی ہوں، باقی ساری باہر کی ہیں۔ تم بہت کم عمر ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ نوری بولتے ہیں سب مجھے۔ اچھا نوری، پورے 7 بجے یہاں سب ناشتہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی، مجھے تیار کیا اور میں ناشتے پر پہنچ گئی۔ باقی دونوں بیویوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں ڈری ڈری تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سب خوش تھیں، گپے لگا رہی تھیں۔ پھر میری بڑی سوتن بولی ملازمہ سے کہ سرفراز احمد اٹھ جائے تو اسے کہنا اپنے سسرال آج رات کے کھانے کی دعوت دے آئے اور خاص طور پر میری بڑی بہو کو ساتھ لائے۔ سرفراز نام سنا سنا لگ رہا تھا پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر اتنے میرے جگیردار کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اگر نوری ناشتے سے فارغ ہو گئی ہے تو اسے کمرے میں پہنچاؤ، وہ رات بھر سو نہیں پائی، تھوڑا آرام کر لے گی۔ میری بڑی سوتن مجھے سیج پر بٹھا کر بولی، سائیں آج رات کو گھر میں دعوت ہے، دلہن کو تیار کرنے والوں نے بھی آنا ہے، تو کمرے کا دروازہ کب تک کھلے گا؟ کتنے بجے رکھی ہے دعوت؟ 8 بجے۔ اچھا 7 بجے بلا لینا۔ خیر کچھ وقت کے لیے میں نے آرام کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ 7 بجے میری سوتن پھر آئی، ساتھ تیار کرنے والی عورت بھی تھی۔ اس نے مجھے تیار کیا اور جگیردار میرے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ سب وہاں موجود تھے۔ میں نے جب سب کو سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی صبا بولی، نوری تم؟ صبا بیٹی تم اسے جانتی ہو؟ میری بڑی سوتن نے پوچھا۔ جی تھوڑا بہت۔ فوراً سرفراز نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرفراز میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا اور صبا کا منگیتر تھا۔ سرفراز کے بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ یقیناً ان کو میری اور شرجیل کی لو سٹوری کا بھی پتہ تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے شرجیل گنگناتا ہوا بے دھیانی کی عالم میں اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ بابا جان گاڑی ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ شرجیل کی نظر مجھ پر پڑی۔ اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اتنی دیر میں صبح بولی، شرجیل یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نوری ہے، دیکھو نہ کیسا اتفاق ہے۔ صبح نے شرجیل کی بے یقینی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور در سے جلدی جلدی بول دیا، وہ تو جیسے سکتے میں تھا۔ سرفراز فوراً اٹھے اور کہا، او شرجیل تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، کھانا لگ گیا ہے۔ صبح ساتھ ہی بیٹھی تھی، بھائی کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے بٹھا دیا۔ فوراً شرجیل بولا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ صبا نے کہا، نہیں ابھی ساتھ چلتے ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبا غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تب میری بڑی سوتن جو کہ سرفراز کی امی بولی، سب آ جائے، کھانا لگ گیا ہے۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ رب نواز میرے ساتھ بیٹھے اور شرجیل میرے سامنے۔ اس کی حالت خراب تھی، وہ پلیٹ میں صرف چمچ مار رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ گئی۔ مجھے روم میں جانا ہے۔ میری سوتن ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ صبح اٹھ گئی اور طنزیہ لہجے میں کہا، چلو چھوٹی امی میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ کس کے میرے بازو سے پکڑا، روم کی طرف چل پڑی۔ راستے میں بولی، نوری تم نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کو درد دے کر۔ آج تم کالج نہیں آئی اور 10 بار وہ مجھ سے پوچھ چکا تھا کہ آج نوری کیوں نہیں آئی۔ صبح ساتھ رو رہی تھی۔ میرا بھائی اس وقت کس درد سے گزر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبح میری بات سنو، جو تم کہہ رہی ہو تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ نوری تمہیں دولوں سے اتنی محبت تھی یہ تو میں جانتی تھی، پر کیا ہمارے پاس دولوں کی کمی تھی؟ صبح میری بات سنو، نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ صبح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں شرجیل کی آواز آئی، صبح میں جا رہا ہوں، تم بابا کی گاڑی میں آ جانا۔ صبح یہ سنتے ہی بھاگ کر چلی گئی۔ نوری میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ وہ سب چلے گئے، میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں، کون بتائے گا صبح کو؟
میں تو ایک زندہ لاش ہوں، میری تو موت رات سے ہو چکی تھی جب مجھے جاگیردار نے اپنی باہوں میں لیا۔ وہ جیسے جیسے مجھے چھو رہا تھا میں خود سے نفرت کر رہی تھی۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ باہر سے بہت زیادہ شور شرابہ کی آواز آنے لگی۔ مجھے صرف شرجیل کی فکر تھی۔ میں تھوڑا پارک کی طرف کو گئی جہاں سرفراز چیخ رہا تھا، بابا صحیح کچھ تو خیال کرتے، اتنی کم عمر بچی سے شادی کرتے وقت آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سرفراز یہ تم کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ ماں جی مجھے معاف کر دے، اس لڑکی کی عمر دیکھی آپ نے، صبح کی ہم عمر ہے۔ سرفراز میں نے تو منشی سے کہا تھا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ دو، پر اس نے خود مجھے چھوٹی کا رشتہ دیا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد جاگیردار اپنے کمرے میں آ گیا۔ نوری تم کافی تھکی ہو، آرام کرو۔ اور میں لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، کہیں ہمارے لوگوں پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ جاگیردار فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ پاک شرجیل کو کچھ نہ ہو، مجھے بس اس کی فکر تھی۔ جب بہت زیادہ شور شرابہ ہوا تو میں اٹھ کر باہر گئی۔ میری بڑی سوتم سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کہاں باہر آ گئی ہو، اپنا لباس ڈھنگ کا پہن کر آؤ۔ میں خود کو دیکھنے لگی اور واپس اندر چلی گئی۔ باہر حویلی میں زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب رونے کی آوازیں زیادہ ہوئی تو میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف آئی تو بہت سے لوگ جمع تھے اور خون میں لت پات۔ رب نواز میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا اور آگے گئی تو سرفراز میرے قریب آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہ ہی رونا آ رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ میری سوتن نے ملازمہ سے کچھ کہا۔ ملازمہ میرے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ علاقے کے لوگ گھر میں جمع تھے۔ مالکن اپنے کپڑے اتار دیں اور یہ کپڑے پہن لے۔ اس نے مجھے ایک سفید لباس دیا، میں نے وہ پہن لیا۔ ابھی تک میرے حواس غائب تھے۔ میری چوڑیاں اتار لی گئی اور جو میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی سب کچھ اتار دیا۔ رات کا وقت تھا، سب رو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، گھٹنوں پر سر رکھ کر، اور پھر دل میں سوچ رہی تھی قسمت پہ۔ اتنی دیر میں میری اماں روتی ہوئی آئی، میرے پاس مجھے سینے سے لگایا۔ جو اتنی ہنسمکھ مزاج کی مالک تھی آج ایک خاموش تھی صبح، اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ صبح میری طرف دیکھ رہی تھی، میں نے منہ جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد میری طرف آئی اور بولی، نوری ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ پوری رات لوگ آتے رہے، جنازہ گھر میں تھا۔ کچھ لوگ تو صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، کتنی خوبصورت بیوی لے آیا بیچارہ کل رات۔ کیسے ماں باپ تھے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بوڑھے کو بیاہ دی۔ پوری رات میں ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ صبح جنازہ لینے جب مرد اندر داخل ہوئے تو ساتھ شرجیل بھی تھا۔ پتہ نہیں یہ زندگی کا کیسا مقام تھا۔ میرا ہر احساس مر چکا تھا، ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ گیا۔ تب مجھے ایک ملازمہ اور صبح اٹھا کر مجھے اندر لے گئی۔ کمرے میں جاتے میں نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اب تمہارا یہاں کیا کام؟ صبا نے کہا، آنٹی یہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب پوری زندگی ایسے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ جب ساری رسومات ہو گئیں تو ابا اماں نے سرفراز سے کہا، اب ہم اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں؟ تب سرفراز اور صبا نے کہا، بالکل لے جائیں۔ میری بڑی سوتن وہیں سے پکاری، نہیں یہ نہیں جا سکتی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ابا بولے، مالکن ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، آپ کی بیٹی ایک رات اور ایک دن جاگیردار کے ساتھ گزار چکی ہے، اور عورت کی حاملہ ہونے میں کیا وقت لگتا ہے؟ یہ عدت میں بیٹھے گی اور پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ سرفراز بولے، امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میں ادھر ہی رہ گئی۔ صبح روز آ جاتی مجھ سے باتیں کرنے، پر میرا دل قابو میں نہیں لگتا تھا۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی، شدید نیند کی حالت میں رہتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جو بھی کھاتی الٹی ہونے لگتی۔ 1.5 ماہ گزر گیا۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ سرفراز ڈاکٹر کو لے آیا، اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹ آئی تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میں حاملہ تھی۔ تب میری سوتن نے کہا، اس لیے میں نے نہیں جانے دیا۔ پتہ چلا سب کو، میں بہت اداس ہو گئی۔ اس بات سے تو اب تو لگتا تھا کہ زندگی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرا رنگ روپ سب چل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ بہت کمزور ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ جیسے میری عدت پوری ہوئی میں جانا چاہتی تھی کیونکہ شرجیل روز یہاں آ جاتا تھا۔
میرا 5واں ماہ شروع تھا۔ گھر میں صبا اور سرفراز کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور شرجیل باہر باندھنے سے ادھر ہی رہتا۔ میں باہر کام ہی جاتی تھی پر وہ میرے روم میں آ جاتا۔ اتنا صدمہ لگا اپنے بوڑھے شور کا تو میں کہ میری محبت بھول گئی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شرجیل کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اوپر دیکھا تو میرے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ نوری، یاد رکھنا میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں شادی کروں گا تم سے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تو مرنا چاہتا تھا پر شاید اسی لیے بچ گیا۔ میں رونے لگی۔ شرجیل، تمہاری محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ جب میں ہوٹل میں ملنے آئی تھی میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں سرفراز اندر آ گئے اور چپ ہو گئے۔ شرجیل بھی اداس ہو کر باہر چلا گیا۔ اگلے دن سب گھر والے شاپنگ پر چلے گئے اور ملازمہ گھر پر تھے۔ اتنی دیر میں شرجیل گھر آ گیا۔ شرجیل جیسے گھر آیا ملازمہ فوراً میرے کمرے میں آئی۔ مالکن صبا بی بی کا بھائی آیا ہے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں شرجیل بھی اندر آ گیا۔ آپ باہر بیٹھے، میں آتی ہوں۔ نہیں نوری، میرے پاس وقت نہیں ہے، بات سنو۔ ماسی، آپ صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ وہ چلی گئی۔ شرجیل، آپ کو ایسے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نوری، میں مر جاؤں گا اور برداشت نہیں ہوتی تمہاری جدائی۔ شرجیل، اب شاید یہ کبھی ممکن نہ ہو۔ نہیں نوری، ایسی بات مت سوچو، ہم ضرور ایک ہوں گے۔ نوری رو رہی تھی۔ شرجیل، تم اپنی زندگی میرے لیے خراب مت کرو۔ اتنی دیر میں صبا روم میں آئی۔ شرجیل، تمہیں ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میرا سسرال ہے، یہ سب کیا سوچے گے؟ کوئی کیا سوچتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے شرجیل اور میرے ہونے والے بچے کو بھی۔ نوری، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے اور مجھے میرے بچے کی۔ آج کے بعد میرے روم میں آنے سے پہلے سوچنا، میں تمہاری محبوبہ تھی پر اس بچے کی ماں ہوں۔ کل دنیا میرے بچے کو برقرار ماں کی اولاد ہونے کا تانا دے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور صبح کو بھی۔ شرجیل، میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گا۔ سرفراز یہ بات کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں خاموش رہی۔ صبح بول پڑی، سرفراز، امی ابو کبھی نہیں مانیں گے ایک بچے کی ماں سے شادی کرنے کا۔ صبح، میں بات کروں گا، نہیں کرنی ہے میں نے کوئی شادی، جی لوں گی میں ایسے ہی بچے کے ساتھ۔ صبح کی شادی شروع ہو گئی۔ میں ہر فنکشن میں رسمی طور پر شامل ہوتی، بنا کسی میک اپ کے۔ میرا دیور جو کہ جگیردار کا چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی شادی پر گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ میری بڑی سوتن کے پاس بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی رب نواز کی بیوی نوری بڑی ہلکی عمر کی ہے، کیسے بڑی جوانی میں لوٹ آئی۔ آپ بچہ ہونے کے بعد اس کا نکاح مجھ سے کروا دینا، بچہ اور جائیداد بھی گھر میں رہے گی، اگر اس نے کئی بار کر لیا تو ہمیں بہت مشکل ہوگی۔ میں ایک طرف بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ہاں دیور جی، کچھ سوچتی ہوں، ابھی تو 7واں ماہ چل رہا ہے، ہاں اتنا تو میں انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی نظریں بہت عجیب لگ رہی تھی اور یہ بات شرجیل بھی سن رہا تھا۔ ویسے بھابھی، میرے بھائی کی پسند کو داد دینی پڑے گی، مجھے تو ایک بیوی بھی ایسی نہیں ملی۔ میری سوتن ہنسنے لگی اور پھر بولی، اب مل جائے گی نا۔ سرفراز کے آتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ رخصت ہو کر صبح بھی اس گھر میں پہنچ گئی۔ آج ولیمہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، پیچھے سے جاگیردار کا بھائی شہ نواز میرے کمرے میں آتے ہی پیچھے سے مجھے اپنی باہوں میں لینے لگا۔ میں ڈر کر آگے کی طرف بھاگی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ میرے ماتھے پہ چوٹ لگ گئی، وہ بھی ڈر گیا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھی اور اس کے قریب جا کر اس کے منہ پر زوردار ایک تھپڑ مار دیا۔ میری سوتن کمرے میں آ گئی۔ نوری، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی بنوگی۔ اس جیسے بد کردار اور گھٹیا انسان کی بیوی بننے سے مجھے موت قبول ہو گئی۔ شہ نواز مجھے غصے سے بولتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا نوری۔ اتنے میں شرجیل اور سرفراز کمرے میں آئے۔ ساری بات وہ سن چکے تھے پر سرفراز نے اپنی ماں سے کہا، چلے یہ سب باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ میں ولیمے پر نہیں گئی، ایک تو گرنے کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور ایک 7واں ماہ تھا تو سانس بھی پھول جاتی تھی۔ میری ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے اماں نے باجی کو میرے گھر بھیج دیا۔ شرجیل بھی روز ہمارے گھر آتا تھا اور مجھے یہ کہہ جاتا تھا بس دن گن رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری باجی کو شرجیل اچھے لگنا لگا تھا۔ میں نوٹ کرتی تھی، وہ اس سے کافی دلچسپی لیتی تھی۔ پہلے تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی
پر پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بہن کی شادی شرجیل سے کر دوں۔ میری بہن کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کیسے خاموشی سے سب کی خدمت کرتی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ باجی ایک بات پوچھوں؟ ہاں نوری پوچھو۔ آپ سچ بتاؤ گی نا؟ ہاں میری جان، کیا بات ہے؟ آپ کو شرجیل اچھے لگتے ہیں؟ وہ مسکرا کر شرما گئی۔ بتاؤ نا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ وہ کوئی میرے تو نہیں ہو جائیں گی۔ میں ہنسنے لگی، کیا پتہ قسمت نے اسے آپ کے لیے سب سے بچا رکھا ہو۔ روز کی طرح ہزاروں خیالات نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی میں جتنے غموں کے پہاڑ دیکھ چکی تھی، میں ہر احساس سے آگے نکل چکی تھی۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ دیر بعد میں ایک چاند سے بیٹے کو جنا۔ اسے دیکھ کر میرے ہر دکھ بھول گئے۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس۔ میں ماں بن گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، پر یہ کیا، میرا بچہ تو پیدا ہوتی یتیم۔ دل میں اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ کیا بتاؤں گی میں اپنے بیٹے کو؟ اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہی میری ساری دنیا ہو، جو مجھے خالی پن تھا کہ کوئی میرا اپنا نہیں۔ اب تو لگتا تھا کہ بہت طاقت آ گئی ہے مجھ میں پوری دنیا سے ٹکرا سکتی تھی۔ سارا دن میں اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ ابھی منع کو دنیا میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ شہنواز پھر پہنچ گیا اور میری سوتن سے کہا کہ اب کچھ میرا بھی سوچو۔ نوری اب بہت ہو گیا، بچے سے لاڈ پیار، اب کچھ حویلی کے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میری ایک سوتن کے بچے نہیں تھے، وہ بھی کافی خوبصورت تھی۔ ایک ملازمہ سارا دن منع کا خیال رکھتی تھی۔ آپا کیا آپ اپنی ماں سے ملنے نہیں جا سکتی ہو؟ ہاں چلی جانا، پر مہر نواز نہیں جائے گا۔ پر میں اپنے بچے کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سنو لڑکی، ہم خاندانی لوگ ہیں اور اپنے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم ہماری خاندان سے ہوتی تو بچہ ضرور جاتا۔ چلی جاؤ 2 گھنٹے کے لیے۔ میں کسی سے کہتی ہوں تمہیں لے جائے، ساتھ ہم دشمنی والے لوگ ہیں۔ پتہ کیا تو سرفراز صبح کے ساتھ جا چکا تھا۔ اتنی دیر میں شرجیل آ گیا۔ سنو بیٹا، جی ماسی ماں، تم نوری کو اس کے میکے لے جاؤ، گارڈ بھی ساتھ جائے گا۔ میں فوراً اپنی سوتن کی طرف دیکھنے لگی، یہ مجھے کس کے ساتھ بھیج رہی ہے؟ شرجیل کے چہرے پر ایک انجانی خوشی آ گئی۔ میں گاڑی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ گارڈ کو شرجیل نے راستے میں اتار کر کسی کام کے بہانے بھیج دیا۔ تھوڑے فاصلے پر گاڑی سے نکلا، پیچھے کا دروازہ کھولا اور بولا، نوری چلو آگے آؤ۔ نہیں، میں ضد کرنے لگی، نوری اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈر سے آگے بیٹھ گئی۔ نوری تم کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو ماسی ماں تمہاری شادی شہنواز سے کر دے گی، یاد رکھنا۔ ماسی نے میری اماں سے بات کی ہے، خدا را خود کو اور مجھ کو برباد نہ کرو۔ اب خدا بھی لگتا ہے ہمیں ملوانا چاہتا ہے۔ نہیں شرجیل، مجھے اس دنیا میں اگر کسی سے بے گناہ محبت ہے تو وہ میرا بچہ ہے۔ اماں کے گھر پہنچی تو باجی اور اماں سے ملی، پر ابا سے میں نے صحیح سے بات نہ کی۔ نوری بیٹا، تم اتنے بڑے گھر پہ کر گئی ہو، ہمیں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، بس اتنا احسان کر دو، بھلے اپنے کسی ملازم سے ہی بہن کی شادی کرا دو۔ اماں میں یہ کیسے کروا سکتی ہوں؟ بیٹی میں اور تیرا بابا اس کی فکر میں سکون سے مر بھی نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے اماں آپ کو کچھ ہو۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، آپ تیرا باپ کام نہیں کر سکتا، اس کی شادی کر کے ہم تیرے بھائی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے منع کی فکر تھی بہت زیادہ۔ شرجیل میرا انتظار گاڑی میں ہی کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ گاڑی شرجیل نے الٹے رستے پر لے لی تاکہ سفر لمحہ ہو جائے۔ شرجیل تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ نوری میں تو اپنی سانسیں بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، مانگو۔ میں نے جلدی سے کہا، تم میری بہن سے شادی کر لو۔ نوری تم پاگل ہو، محبت میں تم سے کرتا ہوں اور شادی تمہاری بہن سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرجیل اب میں کہاں تمہارے قابل ہوں؟ میں ایک بیوہ ہوں جس کو یہ پورا خاندان منوس تصور کرتا ہے۔ نہیں نوری، میں آج بھی تمہیں اتنی پاکیزہ اور معصوم سمجھتا ہوں۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ سب اور سرفراز شاپنگ کر کے واپس آ چکے تھے۔ مجھے اور شرجیل کو ایک ساتھ دیکھ کر سبا، تم دونوں، اتنے میں میری سوتن بولی، میں نے بھیجا تھا شرجیل کو نوری کے ساتھ، وہ اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ اب سبا مجھ سے بہت بدل گئی تھی۔ خیر شرجیل وہاں سے چلا گیا۔ شہنواز یہیں پر بیٹھا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری کل تمہارا نکاح ہے شہنواز کے ساتھ، میں نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سرفراز فوراً تڑپ کر بولا، اماں سائیں آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو بابا کی بھی نوری سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ میں چپ رہی۔ معافی چاہتا ہوں چاچا جان۔ دیکھ لو بابی جان، اب ہمارے ہوتے ہوئے سرفراز فیصلہ کرے گا، میں اب پھر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں شرجیل کی امی اور ابا گھر آ گئی۔ بہن ہم آج
کسی کام سے آئے ہیں، بولو بہن ہمیں نوری کا رشتہ شرجیل کے لیے دے دو۔ میں حیرانگی سے اٹھی اور دیکھنے لگی۔ ماں ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ نہیں، میرا انکار ہے اس رشتے سے۔ کیوں؟ کہ ہمارا بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے نوری کی شادی میں شہنواز سے کروں گی۔ شہنواز اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بار بار مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس سے اچھا کہ رب نواز زندہ ہی رہتا، ایسے ہماری تقسیم تو نہ ہوتی۔ نہیں اماں، سرفراز اگر تم میرے حکم کے خلاف جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نوری تم خود بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں رونے لگی۔ ایک طرف شرجیل جو آج بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک طرف میرا بچہ۔ مجھے صرف میرا بچہ چاہیے۔ ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ سرفراز خاموش ہو گیا۔ نوری بات صاف ہے، شہنواز بچے کا چاچا ہے اور بچے کی بہت سی جائیدادیں ہیں جو کہ کسی قیمت پر خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور صبح ہماری بہو ہے پر ہمارے خاندان سے نہیں۔ ہاں اگر تم بچے کو چھوڑ سکتی ہو تو تم شرجیل سے نکاح کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں۔ اگر بچہ اور تم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس حویلی میں شہنواز کا بھی حصہ ہے، تم پھر اسی گھر میں رہو گی۔ میں نے شہنواز سے نکاح کرنے کے لیے ہاں بول دی۔ شہنواز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شرجیل کے گھر والے چلے گئے تو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا نکاح کر دیں گے۔ کچھ دن تم شہنواز کے ساتھ چلی جانا گو والی حویلی، مہر نواز کا میں خیال رکھوں گی۔ نہیں، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نہیں نوری، ایسا ہی ہوگا، تم تھوڑا وقت شہنواز کو بھی دو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح کیونکہ امید سے تھی تو وہ زیادہ وقت اوپر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی شہنواز میرے پیچھے آ گیا۔ نوری تم نے مجھے اپنے عشق میں پاگل کر دیا ہے، آپ میرے روم میں۔ اب مجھ سے کیسا ڈر؟ کل تم میری بہو میں ہوگی، پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ کچھ دیر اپنے ساتھ وقت گزارنے دو، خدا کے واسطے شہنواز چلے جاؤ۔ میں رونے لگی۔ اچھا جا رہا ہوں، تم رو مت۔ میں نے کیسے انسان سے شادی کے لیے ہاں بول دی؟ کیا ہوگا میری زندگی کا؟ کوئی بات نہیں، میں تو گزار لوں گی۔ میرا بچہ تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ مالکن، بڑی مالکن نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ اچھا آتی ہوں۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب چل پڑی۔ وہاں بہت کپڑے پڑے تھے۔ نوری اپنے نکاح کے لیے پسند کر لو، میں نے صبح کو بھی بلایا ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا جلدی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جہاں سارے فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو جوڑا بھی۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں تھی، صبح اور سرفراز اوپر سے ہنستے باتیں کرتے نیچے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے صبح کا پاؤں پھسلا، وہ اتنی سیڑھیاں گرتی ہوئی نیچے آئی۔ میری وہیں چیخ نکل گئی، پر صبح بے ہوش پڑی تھی۔ سرفراز تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جلدی صبح کو ہسپتال لے گئے، پر وہ بے ہوش ہی پڑی تھی۔ سب اس کے لیے دعا میں مصروف تھے۔ میں بھی صبح کا پتہ کرنے ہسپتال آئی، شہنواز کے ساتھ۔ سامنے سے شرجیل سگریٹ پی رہا تھا۔ جتنی دیر میں بیٹھی رہی وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا، بال بکھرے، آنکھوں میں اداسی۔ میرا دیور آہستہ سے بولا، میری سوتن سے اب نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ بول رہی تھی تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں صبح کے ہوش آتے ہی نکاح کروا دوں گی۔ رب نواز کے بعد ساری دولت کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ سرفراز کے نام پر منی کے برابر کی دولت ہونی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ بھابھی میں تو کل آپ کا کام کروا چکا ہوتا، پر آپ کی بہو کل میری بہو جیسی بھی ہو، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ میں ہسپتال سے واپس آئی تو شرجیل کی حالت مجھے نہیں بھول رہی تھی۔ وہ بار بار میری سوتن اور شہنواز کے درمیان ہونے والی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ صبح کو ہوش آ گیا، پر اب وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو چکی تھی بلکہ وہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی تھی۔ آج صبح گھر آ چکی تھی پر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سرفراز اور شہنواز آج سارا دن گھر سے غائب رہے اور رات کو میرا نکاح تھا شہنواز کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ دن نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میری سوتن نے کہا دنیا کیا سوچے گی، جن لوگوں کو دعوت نامے دے چکی ہیں۔ آج رات سادگی سے نکاح ہو جائے گا اور پھر تم صبح ہوتے ہی گاؤں روانہ ہو جاؤ گی۔ میں سوچوں میں گم اتنے دن کیسے مننے کے بغیر رہوں گی، کس سے پوچھوں یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری سوتن نے شہنواز سے مننے کے برابر جائیداد سرفراز کے نام پر کیوں کہا؟ کیا سرفراز پہلے سے وارث نہیں ہے؟ ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اپنے منہ کو بہت سارا پیار کیا، پھر پارلر والی مجھے تیار کرنے آ گئی۔ آج میں پھر چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ ایک دکھ بھی تھا کہ آج میں چاہتی تو شرجیل کو اپنا سکتی تھی۔ وہ جو اتنا تڑپ رہا تھا، محبت تو جیت جاتی پر ایک ماں ہار جاتی۔
بہت بےقرار سی حالت تھی۔ اوپر سے شہنواز ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ میں دلہن بن چکی تھی۔ شہنواز میرے کمرے میں آیا۔ واہ نصیب، کیا قسمت پائی ہے میں نے، ایسا لگ رہا ہے جنت سے حور اتری ہو میرے لیے۔ خیر اس کے الفاظ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ شہنواز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میری سوتن کمرے میں آ چکی تھی۔ میرے اماں ابا بھی وہاں آ گئے تھے۔ میری سوتن نے کہا نوری بس تیار ہونا، ابھی کچھ دیر میں تمہیں آ کر لے جاتی ہوں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی ایک مرتبہ تیرے بابا نے تیری زندگی کا غلط فیصلہ کیا تھا اور وہی سب کچھ آج تم خود کر رہی ہو۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا اماں آج بھی بابا کے اسی فیصلے کی سزا بھگتی جا رہی ہوں میں۔ کل میں اکیلی تھی، آج کیسے اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بچے کو آپ کے گھر تک ساتھ لانے نہیں دیتے، تو میں کیسے اپنے بچے سے جدا رہ سکتی ہوں؟ شہنواز تو چچا ہے اس کا۔ کیوں بیٹی تم کیوں چھوڑ کر جاؤ گی؟ تمہارا بیٹا کلوتا وارث ہے اس ویلی کا، اور جگیردار نے یہ شادی اس لیے کی تھی۔ میں ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیوں سرفراز بھی تو ہے، وہ کیوں سرفراز بھی تو ہے نا۔ نہیں بیٹی، سرفراز بڑی مالکن کا بانجا ہے، اسے گود لیا تھا جب اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ابا جان؟ ہاں بیٹی، میں منشی تھا جگیردار کا، میرے پاؤں تلے سے ایسے لگ رہا تھا زمین سے رک رہی تھی۔ ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور منع کے جوان ہونے تک ساری جائیداد شہنواز کے پاس رہے گی۔ اگر منع چاہے تو کسی اور کو دے، ورنہ نہیں۔ یہ سارا وصیت نامہ میری موجودگی میں لکھوایا تھا مالک نے کہ اگر میری کوئی اپنا بیٹا ہوگا تو وہی حقیقی وارث ہوگا، ورنہ شرعی طریقے سے وارث تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں اپنی سوتن کی وہ باتیں گونجنے لگی، وراثت منع کے برابر ملنی چاہیے۔ میری اور سوتن کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی بہت چھوٹی تھیں۔ اس بات سے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ بیٹی ابھی بھی وقت ہے۔ اماں رونے لگی۔ ہاں بیٹی، شہنواز سے مت شادی کرو، اس کی بھی 3 شادیاں ہیں اور بہت زیادہ بچے ہیں۔ نہیں ابا، شادی تو میں کروں گی۔ جب میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری سوتن آ گئی۔ چلو نوری، سب انتظار کر رہے ہیں۔ سب بھاگتی ہوئی آئی۔ نوری خدا کے واسطے یہ شادی مت کرو۔ میری سوتن اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہ کرے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نوری میرا بھائی مر جائے گا۔ نوری میں قدم آگے بڑھا رہی تھی اور صبح میرے قدموں میں پڑی، ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی۔ سرفراز بھی آ گیا۔ ہاں نوری، ابھی بھی وقت ہے، تم دونوں پاگل تو نہیں ہوگے؟ نوری تمہیں بدوا لگے گی، تم بھی اولاد رکھتی ہو۔ میں اس بات پر رک گئی اور اپنی سوتن سے کہا میں شہنواز سے شادی نہیں کر سکتی۔ نوری وہ غصے سے چیخی۔ میں بھی چیخنے لگی۔ نہیں کروں گی، بول دیا۔ دولت چاہیے نا تمہیں سرفراز کے لیے، سب لے لو، میں اپنا بچہ کسی حالت میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اور اسی لیے شادی کروا رہی ہو نا، تاکہ منع کی آدھی دولت سرفراز کو ملے۔ ارے تم مجھ سے یہ ساری بات ایک بار کہتی تو میں ہنس کر سب کچھ سرفراز کو دے دیتی۔ کتنا اچھا ہے، وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا آ رہا ہے، ہر مرتبہ میرے حق کے لیے لڑا ہے۔ صبح بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں شہنواز اندر آ گیا اور کہنے لگا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شہنواز یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بھابی آپ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ بس شہنواز، جو کچھ تم نے سرفراز کے نام کیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں تھا، اور میں وہ سب کچھ سرفراز کو دل سے دیتی ہوں۔ میری سوتن بھی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بھابی دنیا مجھ پر ہنسے گی، اگر آج میں دلہن کے بغیر گاؤں گیا تو وہاں میری سیج تک بن چکی ہے۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ دلہن کے بغیر جاؤ؟ شہنواز تم میری بہن سے شادی کر لو۔ باجی بھی وہی کھڑی تھی۔ کون سی بہن؟ یہ ہے میری بہن۔ کواری ہے کیا؟ ہاں جی۔ اماں ابا میری طرف دیکھنے لگے۔ بولو نا ابا، کیا منظور ہے؟ اماں فٹ سے بولی ہاں منظور ہے ہمیں۔ تو بس سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ میں نے سارے زیورات اتار کر اپنی بہن کے حوالے کر دیے۔ اس کو میں نے اور صبا نے مل کر تیار کیا، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہنواز اب بھی بہت خوش تھا، پر میری اماں میری بہن کو بوجھ سمجھ کر اتار رہی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی بھی ہو کر باجی گاؤں چلی گئی۔ میں کافی کام کرتی رہی تو تھک گئی، اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ آج لگتا تھا دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور بہت عرصے کے بعد میں اتنا زیادہ سوئی تھی، ہر چیز سے بے خبر، منع کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ چھوٹی مالکن، جی کیا بات ہے؟ بڑی مالکن نے آپ کو بلایا ہے؟ اچھا آتی ہوں، سب چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ میں اٹھی، اچھے سے تیار ہوئی، سر پر دوپٹہ لیا اور باہر آئی۔ پھر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نوری کل سب نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شہنواز کا ولیمہ ہے، تو ساری تیاری آج ہی کر لو، صبح کی نماز کے بعد نکل جائیں گے۔ جی آپا۔ سب اور سرفراز تم اپنی امی کی طرف بھی کہو، اور نوری کے اماں ابا کو بھی جی اماں جان۔
صبا نے کہا۔ میں بھی اٹھ کر جانے لگی تو صبا نے کہا نوری تمہاری طرف سے ہاں سمجھے۔ میں ہنسنے لگی، اتنے بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن تو آرام کر لینے دو۔ اچھا بابا کر لو آرام، میری سوتن بولی، ولیمے سے واپس آ کر کچھ کرتے ہیں، شرجیل اور نوری کا بھی۔ میں اندر چلی گئی، میں اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی، قسمت کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ اگر عشق سچا ہو تو منزل مل جاتی ہے، اور سب کچھ مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، نہ مونے کو کھونے کا ڈر، نہ شرجیل سے جدائی کا غم۔ گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی سب نکل پڑے۔ اما ابا شرجیل کی گاڑی میں تھے اور میری سوتن سرفراز کی گاڑی میں تھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو باجی تیار ہو کر سٹیج پر بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی۔ شہ نواز صدقے واری ہو رہا تھا۔ شرجیل مجھ سے ابھی تک ناراض ہی تھا۔ میں اسے بار بار دیکھتی تھی، وہ نگاہیں چرا لیتا۔ سب ولیمے کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ ہم نے کچھ دن رہنا تھا۔ شرجیل کو بھی صبا نے روک لیا۔ اما ابا بہت خوش تھے۔ گاؤں والے بہت سادہ لوگ تھے اور باجی کی سوتن بھی بہت سادہ تھی۔ باجی ان سب میں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ رات کے کھانے پر شرجیل کے کپڑوں پر سالن کا داغ لگ گیا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ لو میں دھو دوں؟ نہیں، میں خود صاف کر لوں گا، مجھے کسی کو غرض کی مدد نہیں چاہیے۔ اوکے بابا، اب معاف بھی کر دو، ایک شرط ہے، جی جاتے وقت تم میری گاڑی میں جاؤ گی۔ میں ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ شرجیل میرے ہاتھوں سے پکڑ کر چوم لیا اور مجھے گلے لگانے ہی لگا تھا کہ صبا اور سرفراز اندر آ گئے۔ سرفراز نے کھانسی کی تنزیہ، ہم سب ہنسنے لگے۔ 2 دن وہاں رہے، خوب خدمت ہوئی۔ شہ نواز باجی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں ملنے گئی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ خوش تو ہیں نا؟ نوری میں بہت خوش ہوں، یہاں سب اچھے ہیں، اور میں اسی لیے زیادہ خوش ہوں کہ اما ابا کا بوجھ اتر گیا۔ باجی آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں نے بھی ابا کی طرح آپ کے ساتھ؟ نہیں نوری، تم بہت چھوٹی تھی جاگیردار سے، پر میں تو خود 37 سال کی ہوں۔ میرا اور شہ نواز کا جتنا عمر کا فرق ہے اتنا ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، پر تم بچی تھی جاگیردار کے مقابلے میں۔ ہم وہاں سے واپس نکلے، باقی سرفراز کے ساتھ تھے، منا بھی۔ میں شرجیل کی گاڑی میں تھی۔ پورے راستے پر شرجیل مجھے بہت تنگ کرتا رہا، اتنا خوش تھا کہ میرا بھی ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بلاخر ہم گھر پہنچ گئے۔ گاڑی کیونکہ شرجیل نے بہت تیز چلائی تھی، اس لیے ہم سب سے پہلے پہنچ گئے۔ شرجیل میرے روم میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کیا آپ کے گھر ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں ہنسی۔ جی جناب، میں ابھی بنا کر لائی۔ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو شرجیل کچن کے دروازے میں کھڑا مجھے بہت ہی پیاری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں شرما گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا، میں ڈر رہی تھی۔ وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا نوری، آپ کی چائے؟ پگلی تم آج بھی اتنی معصوم ہو جتنی پہلے دن تھی۔ میں کپ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے روم میں بھاگ گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا چائے پینے۔ کافی دنوں سے تکی ہوئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، پر وہ سب بھی پہنچ گئے تھے۔ منہ کو ملازمت سے لیا اور سب کی خیریت پوچھنے کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی۔ منہ کو فریش کیا، خود بھی فریش ہو کر منہ کو اپنے سینے سے لگا کر میں سو گئی۔ رات کا کھانا بھی اپنے روم میں کھایا۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب سب فری ہو گئے تو اپنے روم میں جا ہی رہی تھی کہ شرجیل کے گھر والے آ گئے۔ ان سے مل کر وہیں بیٹھ گئی۔ صبا بھی یہیں بیٹھی تھی۔ میری سوتن کو صبا کی امی نے کہا کہ اب ہماری بات بھی چلاؤ۔ میری سوتن بولی، نوری آپ کی اپنی ہے، جب دل کرے نکاح کرے اور لے جائیں۔ نہیں بہن، میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایسے نکاح کر کے تو میں نہیں لے جاؤں گی۔ میرا اور شرجیل کے ابا کے کچھ ارمان ہے، ہم پورے دھوم دھام سے اپنی بہو کو ساتھ لے جائیں گے۔ میں مسکرانے لگی، اور یہ بات بھی اب بھی ہو جائے تو اچھا ہے، منہ کو ہم فوراً ساتھ لے جائیں گے، 3-4 ماہ بعد لے جائیں گے۔ میں شرجیل کی امی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں اماں، میں کیسے اپنے منہ کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کیوں نوری، تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں رہ پاؤں گی۔ رہنا تو پڑے گا کیونکہ شرجیل ہنی مون پلان کر رہا ہے، کافی لمحہ، تو منا کیسے ساتھ جا سکتا ہے؟ اماں میں خود شرجیل سے بات کروں گی، میں نہیں جاؤں گی ہنی مون پر، پلیز نوری ایسا مت کرنا۔ میرا منا ابھی بھی صبا کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ تم یہ منا صبا کو دے دو۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ سرفراز بولے، اماں آپ نے میرے دل کی بات کر دی۔ دیکھو نوری، تمہاری تو دوبارہ اولاد ہو جائے گی، پر میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سب لوگ صبا کی بات پر متفق ہو گئے۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے روم میں جا کر رونے لگی۔ صبا کی خوشی کی خاطر
اگر منہ دے دیا تو میں کیسے رہوں گی؟ صبا میرے پاس آئی. دیکھو نوری، مہر آپ کا بیٹا ہے، میں آپ سے چھین تو نہیں سکتی. اگر تمہارا دل کرے تو اپنی دوست کی گود میں یہ خوشی ڈال دینا. صبا میں منہ دینے کو تیار ہوں، پر جب بھی کہوں گی آپ منہ کو میرے پاس بھیجو گے. میرے آنسو بھی نکل رہے تھے. صبا میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے تو دے دیا. صبا نے فوراً منہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا. میرے بے اختیار آنسو نکلے جا رہے تھے. اگلی رات میری شادی کی ڈیٹ رکھنے والے تھے اور ساتھ نکاح بھی تھا. میں لائٹ گرین کلر کے ڈریس میں بہت حسین لگ رہی تھی. شرجیل بھی بہت پیارا لگ رہا تھا. 2 ہفتے بعد کی تاریخ رکھی گئی اور پھر نکاح بھی ہو گیا. سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. شرجیل بار بار مجھے کونی مار کر چھیڑ رہا تھا اور سرگوشیاں کر رہا تھا. نوری بہت تڑپایا ہے، اب دیکھنا میں سارے بدلے دوں گا. میں اس کی سرگوشیوں پر مسکرا رہی تھی. اب تو تم میری ہو گئی ہو. صبح بولی، جی آپ ہی کی ہے. ابھی لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. لے تو ابھی جاتا، بس اما ابا کے دوست جب تک شادی میں شامل نہ ہو جائیں ان کا گزارا نہیں. سب زور زور سے ہنسنے لگے. کھانے کے بعد سب چلے گئے. میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کتنا سچا عشق ہے شرجیل کا. مجھے حاصل کر ہی لیا. ہر امتحان کے بعد وہ میرا ہے. شرجیل اور اس کی امی ہر روز آتے، پھر سب مل کر شاپنگ پر جاتے. ساری تیاریاں مکمل ہوگی. آج سے ہمارے فنکشن شروع ہو گئے. میری باجی اور شہنواز بھی آگے تھے. ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف غم بھی تھا منہ سے جدا ہونے کا. اب منہ کافی چلاک ہو گیا تھا. سب ایسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی. سبا کی توجہ اور پیار دیکھ کر منہ کے ساتھ پھر دل بھی مطمئن ہو جاتا میرا. سب کو بہت مزہ آ رہا تھا. آج میں نے رخصت ہونا تھا. میرا جوڑا بہت خوبصورت تھا. میں بہت پیاری لگ رہی تھی. نوری تم آج قیامت لگ رہی ہو. اتنے میں بارات بھی آ گئی. کچھ ہی دیر بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی. ہر شخص کی زبان پر میری تعریف تھی. بہت خوبصورت لڑکی ہے. ہاں بہن، اس لیے تو شرجیل نے ہماری کنواری لڑکیاں ٹھکرا دی. خیر گھر کی انٹری سے لے کر میرے روم تک ساری پھولوں کی ایک سڑک بنی ہوئی تھی. شرجیل باہر چلا گیا کسی کام سے. صبح مجھے روم میں لے گئی. روم اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے. میں بھی سیج پر بیٹھ گئی. دل ہی دل میں شرجیل کو کوس رہی تھی. کتنی دیر لگا دی. روم کا دروازہ بند ہوا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آ گئے ہیں جناب. میں نے منہ پر گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا. آتے شرجیل میرے پاس بیٹھ گئی. گھونگھٹ اٹھا کر بولے، نوری دل کرتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں. دل نہیں بھرتا تم سے. میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگائے. میں مسکرا رہی تھی. کیوں مجھے اتنے درد دیے؟ سوری شرجیل، پر تم سے زیادہ درد تو میں نے دیکھے ہیں. خیر چھوڑو، میں اب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قسمت نے ہمیں ملا دیا. آج ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ساری دنیا کی دولت پا لی ہو. شرجیل جیسا شور قسمت والیوں کو ملتا ہے. صبح میں جلدی ہی تیار ہو گئی. شرجیل ابھی تک سو رہے تھے. صبح نے روم کا دروازہ بجایا. میں نے کھولا تو منہ بھی ساتھ تھا. میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا. صبح شرجیل کو جگانے لگ گئی. جب تک شرجیل تیار ہوئے میں منہ سے کھلتی رہی. وہ بار بار شرجیل کی طرف اچھل رہا تھا. شرجیل نے منہ مجھ سے لے کر صبح کو پکڑایا اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے آیا. دل تو کرتا تھا تمہیں باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں. میں ہنسنے لگی. بہت اچھا ناشتہ کیا. پھر ہم اپنے روم میں آ گئے. کل ولیمہ تھا تو آج کو دن سارا شرجیل نے میرے ساتھ گزارا. میری ساس رات کے کھانے کے لیے ہمیں لینے آئی، پر شرجیل نے کہا ہم کھانا روم میں ہی کھائیں گے. اگلے دن ولیمے پر سب آئے. وہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا. میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی. شرجیل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے. میں خود کبھی کبھی کوئی کام کر لیتی. شرجیل مجھے ہنی مون پر یورپ لے گیا. جب 3 ماہ کے بعد واپس آئی تو میں ایک بار پھر ماں بننے والی تھی. میری ساس بہت خوش تھی یہ خبر سن کر. شرجیل تو پاگل تھا پہلے میرے عشق میں، اب تو وہ دیوانہ ہو گیا تھا. زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، اگر خدا یقین کامل ہو تو منزل ملی جاتی ہے.